الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی 27 آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر بیان ہو چکی۔ آج ہم 28 اور 29 آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں جو کیف ہے یہ تعجب کے لیے ہے یا توبیخ کے لیے ہے؟ اگر تعجب کے لیے ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ دلائل تو تمہارے اندر موجود ہیں، تمہارے جسم کا انگ انگ اور بدن کا رواں رواں، بلکہ تمہاری سانسوں کی دولت اسی کا قرضہ ہے۔ اور اگر یہ توبیخ کے لیے ہوگا تو اس وقت مانا ہوگا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکو۔ تم دیکھتے نہیں کہ تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا کھانا پینا، بلکہ تمہارا زندہ رہنا بھی اسی کے محتاج ہے۔ اور ہمارے عربی کے مفسرین نے اس کی دیکھا دیکھی میں اردو کے مفسرین نے یہاں دو سوالات پیدا کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ موت کو نعمت کیسے شمار کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ موت جو ہے یہ حیات ابدی تک پہنچانے والی ہے، اس لیے موت کو نعمت شمار کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کفار حیات بعد الممات کو نہیں مانتے، تو پھر کفار کے خلاف اس کو حجت کیوں قائم کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کے علم کو ماننے کے قائم مقام کر کے ان کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کیف کو توبیخ زجر کے معنی میں لیں تو اس وقت موت نعمت نہیں بلکہ ایک قسم کی دھمکی ہوگی کہ تم مانو یا نہ مانو، تمہیں زندہ ہم نے کیا ہے، ہم تمہیں ماریں گے، اور جب ہم تمہیں ماریں گے تو ہمارے پاس ہی تم نے آنا ہے، تو پھر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا، اس لیے تم ابھی سے ہی ہمارے راستے پر آ جاؤ۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا فرمایا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، بس ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلے ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فقہائے کرام نے اس سے اباحت اصلیہ کا قانون اخذ کیا ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے۔ کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے کسی دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے، بغیر دلیل شرعی کے اصل کے اعتبار سے وہ چیز حلال ہے اس آیت کریمہ کے روح سے۔ اور اس آیت کریمہ میں خلافت کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں، قرآن کو ماننے والوں، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم آگے بڑھو اور اس کو، زمین کی ہر چیز کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ اور اس آیت کریمہ میں انسان کی حیثیت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو پتھروں کے سامنے جھک جاتا ہے، تو شجروں کے سامنے جھک جاتا ہے، سورج کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ تیری حیثیت تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ان پتھروں کو، ان شجروں کو، ان سورج کو پوجنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔